اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ربیع الاول کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہمارے پیارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور منہ مبارک کے بارے میں تذکرہ پیش کروں گی۔ ناظرین گرامی، جس طرح قرآن پاک کی ہر منزل، ہر صورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر زیر و زبر، ہر پیش، ہر جزم، ہر مد اور شد محفوظ ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک جملہ، ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضعیقتہ جسم مطہر کے ہر عضو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ حلیے میں ملبوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موزوں حد تک بڑا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان کے خم معتدل، مناسب اور موزوں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک اگر کنگھی سے سیدھے کیے جاتے تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی دراز گیسو حسین کو سرخ پوشاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کنگھی سے سیدھے کیے جانے کی صورت میں کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گھنے سیاہ تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر انور میں تیل لگاتے تو بالوں میں ذرہ برابر سفیدی معلوم نہ ہوتی، البتہ تیل نہ لگاتے تو پھر کچھ بالوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔